ناظرین، جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے ایز لیڈر دا ہاؤس ان دا سینٹ۔ جو حکومت وقت ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس یہ ایک رولز کے مطابق اختیار ہوتا ہے، وہ جو حکومت کی طرف سے ایک بندے کو نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے، جو کہ کائنڈ آف حکومت کی نمائندگی ہاؤس کے اندر کوئی جو ہے وہ کریں گے، ان کی طرف سے جو ان کا جھکاؤ جو بھی ہے وہ اس کے اوپر تشریح بھی ہم کر لیں گے اپنی سٹوری کے اوپر، حسن سے بھی پوچھ لیں گے۔ پیپلز پارٹی اس کے اوپر کافی زیادہ شاکی ہے، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر مرضی کے بغیر سینٹ میں چیف ویپ مقرر کیا گیا۔ یہ سلیم مانوی والا صاحب ان کو جو ہے چیف ویپ کیا گیا ہے اور لیڈر دا ہاؤس کر دیا گیا ہے اوپر جو چیئرمین سینٹ کو۔ جناب اعلیٰ، اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا بیان نیر بخاری صاحب کا بھی اخبارات کے اندر چھپا ہوا ہے، ڈان کے اندر بھی اور باقی بھی مختلف اخبارات کے اندر، کہ یہ جو ہے اگر کرنا بھی تھا، چونکہ ایک نگراں وزیر اعظم ہے تو نگراں وزیر اعظم کو ایک جو ہے کسی انڈیپینڈنٹ سینیٹر کو اس پوزیشن کے لیے نامینیٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے ہمارے پاس وہ شارٹ بھی پروڈیوسر صاحب سنا دیجیے گا کہ جس کے اندر اگر ہے تو وہ سنا دیں، جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جناب اعلیٰ کہ دیکھیں نا وہاں پہ تو کون کون سے لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سنیں، شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے جن کے ساتھ تعلق رہا ہو، جن کا وزن اٹھایا ہوا ہو اور وہ اقتدار میں ہو تو شکایت تو ان سے کریں گے۔ بھائی لیول فیلڈ دے ہمیں۔ سابق سیکرٹری جو تھا پی ایم کا وہ بھی وہاں پہ ہے، احد چیمہ جو پلاننگ میں ڈپٹی چیئرمین تھے وہ بھی وہاں ہے، جو منسٹر ہے تارڑ صاحب وہ بھی وہاں ہے۔ اس وقت جو کیئر ٹیکر ہے وہ مسلم لیگ کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو ہے حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، باپ کے جو ظاہر ہے وہ ممبر ہیں، وہ ان سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا جناب اعلیٰ اگر آپ کے پاس یہ پوزیشن نہ ہوتی اور آپ کو یہ آپشن دیا جاتا کہ آپ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا چاہیں گے، تو انہوں نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کیا۔ منسٹر نہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کس طرف جاتے ہیں؟ میں پی ایم ایل این میں جاتا ہوں، کیونکہ آپ نے ملاقات بھی کی تھی منسٹر پہلے جی میری ملاقات بھی ہوئی تھی میاں صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور پھر جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، میری بہت ذاتی دوستیاں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق، سردار ریاض صادق، سو اینڈ سو آن، اسحاق ڈار صاحب، تو ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں جاتا ہوں۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری جو ہے تصحیح کر دیجیے گا، کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر نقوی صاحب ہوں یا وفاق کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ احد چیمہ صاحب کے حوالے سے، فواد حسن فواد صاحب کے حوالے سے، اس طرح وہ تارڑ صاحب ہیں جو مواصلات کو دیکھتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، نون لیگ کی قیادت کی طرف، وہاں سے انسٹرکشن دیتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو آرگومنٹ ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جان ہے؟ نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے پیپلز پارٹی کا کون سا ہے؟ وہ میں حسن سے وہ علیحدہ بات ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ محسن نقوی میرے بیٹے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ نے خود ہی جواب دے دیا، میرا بیٹا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے بیٹا ہوگا ان کا، وہ بھی آپ کو ناظرین سنا دیں گے۔ ابھی میں پروڈیوسر صاحب کہتا ہوں وہ بھی رکھ لیں، جو پچھلے دنوں چند صاحب نے بھی فرمایا تھا۔ اب میں سنا دیتا ہوں آپ کو، سنیں ذرا اس کو۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر سلیکشن اور الیکشن میں فرق کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر سلیکشن ہوگا، سلیکشن کو آپ الیکشن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کو ابھی سے یقین ہو گیا کہ سلیکشن ہو گئی اگلے پرائم دیکھیں، منسٹر کی؟ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو نگران حکومتوں نے بالخصوص پنجاب میں جو ماحول بنایا ہوا ہے، بڑا صوبہ ہے پنجاب، ہمیشہ مرکز کا فیصلہ کرتا ہے۔ پنجاب کے چیف منسٹر اور محسن نقوی صاحب ہیں، میں مولانا صاحب کا گورنر صاحب جو کر رہا ہے، نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، نگران حکومت نہیں ہے، نون لیگ کی حکومت ہے۔ جی جناب اعلیٰ، چند صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نا کہ پنجاب کے اندر تو ہے ہی نون لیگ کی ساری حکومت، لیکن چند صاحب کو کے حوالے سے زرداری صاحب نے کہہ دیا انہوں کی پتہ ہے۔ جی چوہے صاحب، گو ہیڈ۔ نہیں، اب 100% یہ جھکاؤ ہی نہیں ہے، وہ ان کی ایکسٹینشن ہی سمجھا جا رہا ہے۔ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی یہ ان کا رویہ جو ہے پارٹیزن ہے، اور یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ اسی لیے الیکشن کے فیئر فری امپارشل ہونے پر ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو کچلنا ہوگا، اس تاثر کو،
ورنہ بعد میں یہ بہت سارے پرابلم پیدا ہوں گے. حسن ایوب صاحب، بگٹی صاحب اچھے آدمی ہے، کیا ضرورت ہے مطلب ایک بندے سے ایک آپ جس ایک ذمہ داری ہے نا آپ کے پاس، تو آپ کا دل کی خواہش جو بھی ہو اف اینڈ بٹس میں بھی ہوں تو آپ کہتے ہیں جناب اعلیٰ یہ جو میری دل کی خواہش ہے جب میرے اس ذمہ داری سے میں باہر آؤں گا تو بتا دوں گا میری کیا خواہش ہے. میرے سے سچی بات کر دی، انہوں نے سیاسی بیان نہیں دیا، سیاسی جواب نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا. اس کا یہ بھی ایک زاویہ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے سچی بات کی کہ اگر وہ شامل ہوتے تو کون سی جماعت میں ہوتے. تو انہوں نے بتا دیا کہ اگر میں وزیر داخلہ نہ ہوتا تو میں مسلم لیگ نواز میں شامل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ شامل نہیں ہے آج. یہ بات دیکھیں نا کتنا آنےسٹ آدمی ہے سرفراز بھٹی. اس نے یہ بات نہیں کی، اس نے بتا بھی دیا کہ میری دوستی ہیں وہاں پر، رانا ثناء اللہ صاحب سے دوستی ہے، خواجہ سعد رفیق سے، لیکن ان کی سیاست جو ہے اپنی سیاست وہ بلوچستان کی ہے، دوستیاں ان کی پنجاب کی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی صاف گوئی سے جو ہے وہ بات کی ہے. اور ایک اہم بات ہے کہ سرفراز بھٹی صاحب کے کردار کے اوپر جیسے پہلے شروع میں وہ یاد ہے جس نے ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو چوئی صاحب نے کہا کہ ہی از پرو پاکستان، ہی از پرو اسٹیٹ، تو وہ پاکستان کے ساتھ محب وطن ہے. تو ان کی یہ باتیں اگر وہ ان کا پہلی جو لو ہے وہ اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ نے جو ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ کوئی پارٹیزن نہیں ہے. سرفراز دوسرا بندہ پیار آگے پیچھے کر ہی سکتا ہے. جی تو یہ پرائم منسٹر صاحب اگر چیئرمین سینٹ سے بات کر لیتے یا صاحب سے بات کر کے کسی انڈیپینڈنٹ کو کر دیتے وہ کنٹینیویشن ہے. وہ پہلے یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اسحاق ڈار صاحب نہیں وہ دیکھیں وہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے تو انہوں نے کنٹینیو کر شہباز دیا. شریف صاحب اسی طریقے سے اٹارنی جنرل فار پاکستان جو تھے وہ پچھلی گورنمنٹ کے لگے ہوئے تھے لیکن اس کو انہوں نے کنٹینیو کر دیا. شہباز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر تھے، یہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے نامنیٹ ان کو کیا تھا. تو ابھی یہ انڈیپینڈنٹ کرتے لیڈر آف دا ہاؤس کے پاس اس نے صرف حکومت کا ہی موقف پیش کرنا ہے نا وہاں پر. وجہ بھی میرے حال میں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو بیسیکلی منسٹر انچارج ہے، جو پارلیمنٹری افیئرز بھی جس نے ساری ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے سینٹ کے اندر، ان کا نام ہے مرتضی سولنگی صاحب. چلے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی.